نئی دلی بھارت سے بھائی احتشام الحق صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اجمی لوگ ہیں اور عربی کو نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارے ہاں خطبہ عیدین اور جمعہ عربی میں ہوتا ہے جس کو ہم بالکل نہیں سمجھ پاتے، جبکہ جب یہ خطبہ شروع ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان عربی تھی، اس لیے ان کو سمجھ بھی آتا تھا اور اس کا عربی میں نازل ہونا بھی اسی وجہ سے تھا۔ اگر ہمارے علاقوں میں امام صاحب اردو ہی میں خطبہ دے دیں تو صحیح نہیں، تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر عربی میں دینا ہے تو ساتھ ترجمہ بھی بتا دیں تاکہ امام صاحب کی بات تو سمجھ آئے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یعنی امام صاحب کا خطبہ پڑھ کر ساتھ ترجمہ پڑھنا یا خطبہ ہی اردو میں دینا کیسا ہے؟ آپ کے جواب کا منتظر، احتشام الحق۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلی بات یہ آپ کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان بھی عربی تھی، اس لیے یہ خطبہ عربی میں ہوا ان کی زبان عربی ہونے کی وجہ سے۔ میرے محترم بھائی، سب سے پہلے اس بات کو حل کرتے ہیں کہ کیا واقعی بات ایسی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، اس میں شک و شبہ نہیں، اور حضرات صحابہ چونکہ زیادہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ قرب و جوار کے لوگ تھے، یعنی عربی لوگ تھے۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جب حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی، مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے، وہاں جا کر جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی وہ لوگ عربی نہیں تھے بلکہ اجمی تھے، مختلف زبانوں کے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام دنیا کے چاروں طرف پھیلے، افریقہ میں بھی گئے، یورپ میں بھی گئے، ہند میں بھی آئے، یعنی پوری دنیا میں پھیلے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پوری دنیا میں پھیلنے کے بعد جن جن علاقوں میں وہ گئے، کیا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہی زبانوں میں خطبے شروع کیے یا نہیں؟ اگر تو یہ آپ کی نظر میں ایسی کوئی بات گزری ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس علاقہ میں جاتے تھے ان کی جو زبان ہوتی تھی، علاقہ کی جو زبان ہوتی تھی، جو لوگ وہ زبان سمجھتے تھے، اس زبان میں خطبہ دینا شروع کیا تو ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرات صحابہ جہاں بھی گئے انہوں نے خطبہ جو ہے عیدین کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو یہ عربی میں ہی دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، جمعہ کا خطبہ یا عیدین کا خطبہ اس کا عربی میں ہونا یہی امت کا توارث ہے اور یہی توارث آئندہ چلے گا، یہی طریقہ چلے گا۔ رہی بات یہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، میرے محترم بھائی کل کو آپ نماز کے بارے میں کہیں گے کہ نماز عربی میں کیوں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، تو پھر نماز کو بھی اردو میں کرنا پڑے گا، پھر قرآن کو بھی عربی کا قرآن ختم کرنا پڑے گا چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اور اردو میں لانا پڑے گا۔ نہیں میرے محترم بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا، جو شریعت کے احکام ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، خطبہ عربی میں ہی رہے گا۔ لہٰذا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ عربی پڑھ لیں، آپ عربی سیکھیں، آپ کرنے والا کام کریں، وہ تو نہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا ذوق ہے، عربی کو سمجھنا چاہیے، آپ اپنا ذوق بڑھائیں اور عربی کو سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئے، تو یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے اسی کے ساتھ جو ملحق کی کہ کیا خطبے کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں میرے محترم بھائی، جو خطبہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اس وقت تو اس کا ترجمہ پڑھنا بالکل غلط ہے۔ البتہ اگر امام صاحب ممبر سے اتر آتے ہیں، نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں، بعد میں کوئی ان سے پوچھ لے کہ امام صاحب آپ نے جو خطبہ پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بتا سکتے ہیں، اس میں بتانے میں حرج نہیں، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر جب خطبہ دے رہے ہوں اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔